بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. آج جس موضوع کی طرف ہم گفتگو کریں گے ایک بہت ہی اہم موضوع ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو موضوع بتاؤں اور بورڈ پہ لکھوں، موضوع یہ ہے اس چیز کے بارے میں ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ بہترین عمل کیا ہے خداوند متعال کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ ہو، تو رسول خدا نے اس عمل کا نام لیا کہ اس کو اول وقت ادا کرنا بہترین عمل ہے اور وہ بہترین خداوند متعال کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جو ہر روز ادا کرنا واجب ہے اور کسی بھی صورت میں اس عمل کو چھوڑا نہیں جا سکتا، تو یہ آپ کو خود سمجھ آ رہی ہوگی کہ کتنا اہمیت کا حامل ہے. یہ وہ ایسا عمل ہے کہ جس کو روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ تیروں کی بارش میں بھی اول وقت ادا نہ کرنے سے گریز نہ کیا اور اول وقت اس چیز کو ادا کیا. ٹھیک جی بالکل، آپ لوگ جان گئے ہوں گے کہ آج کا جو موضوع ہے ہمارا نماز اور اول وقت کی اہمیت کے حوالے سے ہے. نماز وہ عمل ہے جب رسول خدا سے پوچھا گیا کہ بہترین عمل کیا ہے خداوند متعال کے نزدیک محبوب ترین عمل، تو انہوں نے نماز اول وقت کا سب سے پہلے نام لیا. اور اس کے بعد جب پوچھا گیا اور کیا ہے تو والدین کا احترام، والدین کی خدمت اور والدین کے حوالے سے، تو خود اس سے والدین کی بھی اہمیت نظر آ رہی ہے. لیکن آج کا جو ٹاپک ہمارا کیونکہ نماز ہے، تو آج بہت ہی مختصر انداز میں نماز کے حوالے سے گفتگو کریں گے. پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ نماز واجب کیوں ہے؟ خداوند متعال نے ہمیں نماز ظاہری طور پہ تو دیکھیں ایک بوجھ ہے، تو واجب کیوں کی گئی ہے، کیوں بوجھ ڈالا گیا ہے؟ پہلا سوال اگر میں اس کو اس طریقے سے لکھوں، نماز یا عبادت کیوں کرنی ہے؟ نماز کیوں پڑھنی ہے؟ عبادت کیوں کرنی ہے؟ نماز واجب کیوں ہے؟ کیا اس کے اندر خاص چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں پروردگار متعال کے آگے سر جھکانا ہے؟ سب سے پہلا پوائنٹ جو یہاں پہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال ہمارا خالق، ہمارا مالک ہے. وہ ہمیں پال رہا ہے، ہر لمحے ہمیں نعمتیں دے رہا ہے. تو ہمارا ان نعمتوں کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے، ہمارا کیا تقاضا بنتا ہے، ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلا جو پوائنٹ میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نعمتوں کے مقابلے میں شکریہ ادا کرنا. نعمتوں کے مقابلے میں آپ شکریہ کس طرح ادا کریں گے؟ عبادت کر کے. نعمتوں کا شکریہ، نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا عبادت سے. اب اللہ تعالیٰ کو آپ جا کے کوئی گفٹ نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ کو آپ جا کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میں یہ پھول دیتا ہوں، تو پھول آپ نے توڑا کہاں سے؟ اللہ کے ہی بنائے ہوئے باغ سے توڑا ہے، اللہ کو جا کے وہی چیز دے دی ہے. ایسے ہی ہے جیسے آپ جو ہے مجھ سے یہ پین لیں، مارکر لیں اور آ کے مجھے کہیں کہ یہ میں آپ کو گفٹ دیتا ہوں، تو در حقیقت آپ میرا مذاق اڑا رہے ہوں گے کہ آپ میری چیز لے کر مجھے گفٹ دے رہے ہیں، میری چیز چرا کر مجھے گفٹ دے رہے ہیں. تو خدا کو ہم ظاہری چیزوں سے کوئی گفٹ نہیں دے سکتے، خود شکریہ ادا نہیں کر سکتے. خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا ایک ہی واحد طریقہ ہے، خدا کی عبادت کی جائے، خدا کی بندگی کی جائے. جو خدا ہم سے چاہتا ہے اس چیز پر عمل کیا جائے. خدا چاہتا ہے کہ یہ کان جو اس نے عطا کیے ہیں ان سے میں حرام نہ سنوں، غیبت نہ سنوں، میوزک نہ سنوں، تو ان کانوں کو میں خدا کے راستے پہ لگاؤں اور اچھی چیزیں سنوں، قرآن سنوں، اچھی باتیں، دینی تعلیمات حاصل کروں ان کانوں سے سن کر. تو ان کانوں کی اگر میں شکریہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا، وہ اس طریقے سے ہوگا کہ گناہ نہ کروں، ان کانوں کو میں گناہ کے راستے میں استعمال نہ کروں. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ اس کی عبادت کر کے، اس کی بندگی کر کے، اس کی بات مان کر ہوگا. نعمتیں کتنی قسم کی ہیں؟ نعمتیں جو ہیں دو قسم کی، ایک ظاہری نعمتیں ہیں اور کچھ باطنی نعمتیں ہیں. ظاہری نعمتیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں،
کچھ نعمتیں نظر نہیں آ رہی، کچھ نعمتیں جو ظاہر میں نظر آ رہی ہیں، آپ کے گھر میں جو ہے نا سکون ہے، آپ کو کھانا وقت پہ مل رہا ہے، آپ کے جو ہے ارد گرد جو نعمتیں خدا نے دی ہیں، فصلیں اگ رہی ہیں، بارش ہو رہی ہے، یہ ساری ظاہری خدا کی نعمتیں ہیں۔ اس کے علاوہ مثلا آپ کے والدین آپ کو پیار دے رہے ہیں، محبت دے رہے ہیں، آپ کے والدین آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کو خوش رکھ رہے ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ باطنی نعمتوں میں جو ایک نعمت ہے جس کی طرف میں خاص توجہ دلاؤں گا، خود اسلام کی نعمت کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، شیعہ گھرانے میں، اہل بیت کے چاہنے والوں کے گھرانے میں پیدا ہوا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، خدا متعال کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جو ہم سب کو حاصل ہے۔ اس کا شکریہ ادا کریں۔ کس طرح شکریہ ادا کریں گے کہ خدا نے مجھے اہل بیت عطا کیے، اہل بیت کا ذکر کر کے، اہل بیت کے مصائب سن کے، ان کی مجالس، ان کے حوالے سے مجالس جو برپا ہو رہی ہیں ان میں شرکت کر کے، اور بہترین انداز میں کس طرح جو اہل بیت مجھ سے چاہتے ہیں، امام زمانہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ امام زمانہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے سپاہیوں میں شامل ہو جاؤں، میں ایک پکا شیعہ بنوں، تو میں ان کے اگر باتوں کو مانوں گا، ان کے فرامین کی طرف توجہ دوں گا، تو در حقیقت میں وہی باطنی نعمتوں کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ رکھیں۔ دوسرا نقطہ جو ہے، عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں، ہم خداوند متعال کے محتاج ہیں۔ کس کے آگے ہم ہاتھ جا کے اٹھائیں اور کس کی بارگاہ میں جا کے جو ہے ہم مدد مانگے؟ خدا کے محتاج ہیں، ہم خدا کے محتاج ہیں، اسی کی بارگاہ میں جائیں گے جس کے ہم محتاج ہیں، خدا کے محتاج ہیں۔ اسی لیے تو عبادت کرتے ہیں کہ اسی کے آگے جائیں، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اسی کے آگے سجدہ ریز ہوں، خدا کے محتاج ہیں۔ خوش قسمت ہے ہم کہ ہم پتھروں کے آگے، پتھروں سے نہیں مانگ رہے، پتھروں کے آگے سجدہ ریز نہیں ہو رہے، بتوں کی پوجا نہیں کر رہے۔ خوش قسمت ہیں ہم کہ ہم اس پروردگار کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، جس کے دستے قدرت میں پورا نظام ہے، اس خدا کے آگے ہم جا کے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی فخر کی چیز ہے، علامت ہے، کہ جیسے کہ امام علی علیہ السلام کا بھی اس طرح کا جملہ ہے، کفا بعزن یا کفا بفخرن، کہ میرے لیے کتنا فخر کی بات ہے، میرے لیے کتنی عزت کی بات ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا عبد ہوں۔ یہ امام علی اس طریقے سے ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم خدا کے محتاج ہیں، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ کسی ہم پست شخصیت کی محتاج نہیں ہے، کسی پست کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، کسی پست کی عبادت نہیں کر رہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کہ ارحم الراحمین ہے، کائنات چلانے والا ہے، ہمیں نعمتیں دینے والا ہے۔ خود اہل بیت کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، خدا متعال سب مخلوقات کا خالق و مالک اور رب ہے، تو ہم اسی کے محتاج ہیں، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اسی سے مانگیں۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا فلسفہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے عبادت کرتے ہیں۔ یا جیسا کہ پچھلے درس میں بھی گفتگو ہوئی تھی کہ جب اللہ سے آپ مانگیں گے اور خلوص دل سے مانگیں گے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت خلوص دل سے مانگا مشکل وقت میں، اور حرام سے بچنے کے لیے مدد مانگی، تو وہ دروازے بھی جو ظاہری طور پر ناممکن تھا جن کا کھلنا، کھلتے چلے گئے، اور کھلتے چلے گئے یہاں تک کہ آخری دروازہ بھی کھلا، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی ایک بچے کے ذریعے، کہ ایک بچے نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ تو یہاں سے ہمیں سمجھتے آتا ہے کہ اگر واقعی اللہ سے ہم حقیقی معنی میں مدد مانگیں گے، وہ ہمیں اس وقت بھی دیتا ہے جب ہم اس کی مدد نہیں مانگتے۔ وہ اس نے ہمیں اس وقت بھی روزی عطا کی جب ہم بچے تھے، جب ہم گہوارے میں تھے، اس وقت اب بعد میں بھی وہ روزی اور نعمتیں دیتا رہا۔ تو اگر ہم اس سے واقعی خلوص دل سے مانگیں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، ہمیں عطا کرے گا۔ تیسری جو چیز ہے، عبادت ہمیں برائیوں سے بچاتی ہے۔ عبادت ہمیں برائیوں سے بچاتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، عبادت ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے۔ عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، صحیح معنی میں عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو ہم دوسرے گناہوں سے، بے حیائی سے اور گندی چیزوں سے بچتے رہیں گے۔ اول وقت نماز کی طرف آپ اہمیت دیں گے تو خود بخود اس وقت جیسی اذان ہوگی تو آپ اگر کسی غلط کام میں بھی لگے ہوں گے تو ایک دم سے آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا،
آپ کو اللہ یاد آئے گا، آپ اپنے گناہ سے پیچھے ہٹیں گے. تو یہی چیز ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو مضبوط کرتی ہے اور انسان کے ارادے کو مضبوط کرتی ہے، انسان کو نیک سے نیک بنا دیتی ہے. تو کوشش یہ ہو کہ عبادت کو اچھے انداز میں انجام دیا جائے تاکہ ہم عبادت سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھا سکیں. اگر آپ برے دوستوں کے ساتھ ہیں، اذان کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تو یہ عبادت آپ کو فوراً اس طرف کھینچ لے آئے گی. اگر آپ کے دوست سگریٹ پی رہے ہیں، آپ کو غلط چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو آپ کو عبادت، خدا کی طرف توجہ فوراً اس چیز سے بچا لے گی. آپ کو پتہ ہے میں سگریٹ پی کے مسجد میں جاؤں گا، لوگوں کو اذیت ہوگی اور یہ شاید حرام کام میں بھی مبتلا ہو جاؤں کہ لوگوں کو، مومنین کو اذیت دینے میں مبتلا ہو جاؤں، تو آپ آہستہ آہستہ برائیوں سے بچیں گے. آپ کو پتہ ہے خدا نہ خواستہ میں اگر شیطان یا کسی ایسے موقع بھی شراب کی طرف کوئی دعوت دیتا ہے، تو شراب سے آپ کو پتہ ہے کہ نمازیں آپ کی قبول 40 دن تک، حدیث میں اس طریقے سے آیا ہے کہ 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوں گی. تو عبادت آپ کو بے شمار گناہوں سے بچاتی ہے. عبادت آپ کو اور طریقوں سے بھی نیک بناتی ہے. آپ کو پتہ ہے والدین کی اطاعت آپ کے لیے واجب ہے، تو والدین کی اطاعت چھوڑ کر آپ جو ہے مسجد بھی جائیں گے تو وہ بھی جائز نہیں ہے. تو عبادت آپ کو گناہوں سے بچائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ عبادت یہاں پہ آپ جو ہے نا، میرا ذمہ داری ہے میں گھر میں نماز پڑھوں. نماز واجب ہے، مسجد جانا تو مستحب تھا. تو واجب عمل آپ جس طریقے سے کریں گے اور اگر والدین کی خوشنودی اس میں حاصل ہے تو وہ قبول ہوگا. اگر خوشنودی نہیں ہے تو وہ عبادت، اس کا مطلب ہے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا رہی، صحیح عبادت نہیں ہے. تو یہ تیسرا پوائنٹ تھا. اس کے علاوہ جو ہے آپ کو جو چوتھا پوائنٹ نظر میں جو رکھے وہ یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے نماز کو ترک کرنے والے کے لیے، یہ تارک نماز کو جو ترک کرتا ہے، تارک نماز جہنمی ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ مدثر میں، ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں جہنم، کیا چیز جہنم میں لے گئی، کس وجہ سے تم جہنم میں چلے گئے. قالو، سو جواب دیں گے، پہلا جواب کیا دیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز گزاروں میں سے نہ تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے یا نماز کو ہلکا سمجھتے تھے. یا دوسری قرآن کی سورہ معون میں بھی آیا ہے کہ جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں خدا ان کی مذمت کر رہا ہے، وہ جہنمی ہے. تو اگر آپ نماز کو اہمیت نہیں دیں گے، عبادت نہیں کریں گے تو جہنمی ہو جائیں گے. تو جہنم سے بچنے کے لیے انسان عبادت کرے اور خلوص نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ عبادت کرے. تو یہ چیز جو ہے ضروری ہے کہ انسان عبادت کی طرف توجہ دے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچائے. یہاں پہ جو ہے ایک اور جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے اہل بیت کی تعلیمات سے، کہ جو نماز کو چھوڑتا ہے اس کو شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی. امام صادق علیہ السلام بستر مرگ پر آخری موقع پر یہ بات ہمیں سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اگر نماز کو ترک کیا کسی نے، ہلکا سمجھا، اور امام استخفاف کا لفظ استعمال کرتے، چھوڑنے کا صرف نہیں، ہلکا سمجھنے کا، کہ آپ نے نماز پڑھنے ہیں، ایک دن جو ہے نا آپ کا دل نہیں کیا تو نماز چھوٹ گئی اور کوئی افسوس بھی نہیں ہوا، توبہ بھی نہیں کی، اس کا مطلب نماز کو ہلکا سمجھ. سفر میں گئے، چاہے زیارات میں گئے ہوں، اگر آپ نے نماز کو ہلکا سمجھا اور حتی زیارات میں آپ کہیں میں تھکا ہوا ہوں، آج چلو رہنے دوں، آج میں سفر میں تھا، میں تو زیارت کر لی، زیارت تو مستحب تھی، نماز واجب ہے. تاریخ نماز نہ انسان ہو، ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دے تو اس کا مطلب ہے وہ نماز کو ہلکا سمجھ رہا ہے. اور بھی طریقوں سے انسان جو ہے نماز کو ہلکا سمجھ سکتا ہے کہ اس سے کوشش کریں کہ بچیں. مثلا اذان کا وقت ہوا، باہر اذان کی آواز آ رہی ہے اور اس وقت جو ہے نا آپ کو اذان کی آواز کے وقت آپ نے اس کو توجہ نہ دی، اپنے ڈرامے میں لگے رہے، اپنے جو ہے نا گیم دیکھنے میں، گیم کھیلنے میں، ٹی وی دیکھنے میں لگے رہے. یہاں پر جو ہے نا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ خدا نخواستہ نماز کو ہلکا سمجھ رہے ہیں. تو کوشش ایسا کریں کہ نماز کے وقت کو، اذان کو اہمیت دیں، ہلکا نہ سمجھیں. دوسری چیز کو نماز پر فوقیت یا ترجیح نہ دی جائے، یہ بہت ضروری ہے. تو یہ 4-5 چیزیں، یا پانچویں چیز میں لکھ لوں کہ نماز جو ہے در حقیقت شیعت کی پہچان ہے. نماز، عبادت شیعت کی پہچان ہے. آپ اگر
لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں آپ حقیقی مسلمان ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ اگر نماز کو توجہ دیں گے، آپ کے دوست، آپ کے ارد گرد لوگ غیر شیعہ جو ہیں دیکھیں گے آپ کو، اہل سنت جب دیکھیں گے کہ آپ اول وقت پر نماز کو اہمیت دے رہے ہیں، تو خود بخود ان کو شیعت سے محبت ہوگی، وہ سمجھیں گے کہ واقعی اہل بیت کے چاہنے والے نماز کو اہمیت دے رہے ہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ عبادت کو توجہ نہ دیں، آپ کے اہل سنت بھائی جو ہیں، دوست جو ہیں، وہ نماز ادا کر رہے ہیں لیکن آپ نماز کی طرف توجہ نہیں دے رہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں بعد میں پڑھ لوں گا، وہ جب دیکھیں گے کہ یہ جو ہے شیعہ نماز کو اہمیت نہیں دیتا، تو ان کے دل میں آٹومیٹکلی ایک نیگیٹو امپریشن آ جائے گا کہ یہ جو شیعہ ہیں نماز کو اہمیت نہیں دیتے، یا تا ہو سکتا ہے نیگیٹو پروپیگنڈا کی وجہ سے وہ یہ سوچنے لگ جائے کہ شیعہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ تو اس سے آپ جو ہے نا اپنی حقیقی شیعت کی پہچان کروائیں اور حقیقی معنی میں جو ہے شیعہ بن کر دکھائیں تاکہ لوگ شیعت کو اچھے انداز میں پہچانیں۔ اچھا، آخری جو چیز میں یہاں پہ جو ہے بیان کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ آپ اس کو مٹھا کر میں جو ایک اور جو چیز یہاں پہ آج بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم عبادت کو یا نماز کو خاص طور پر بہترین انداز میں ادا کریں۔ تو نماز کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز کو بہترین انداز میں انجام دینا بہت ضروری ہے۔ ایک تو ہے کہ نماز صحیح انجام ہو اور دوسرا یہ کہ انسان کی نماز قبول بھی ہو۔ تو کیسے ہم اس نماز پر پہنچ سکیں جو ہمیں برائیوں سے بچائے، جو ہمیں اہل بیت سے قریب کرتی ہے، جس نماز کو پڑھتے ہوئے ہم مزہ لیں، لذت اٹھائیں، ایسا نہ ہو کہ نماز ہمیں بوجھ لگ رہی ہو اور ہم صرف بوجھ کی خاطر پڑھ رہے ہو، نہیں، مزے سے ہم صبح کی نماز کے لیے اٹھیں، نماز شب کی ادائیگی کے لیے اٹھیں، نماز کو اول وقت انجام دیں۔ تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو کچھ سٹیپس جو ہے نا میں آپ کو آج بیان کروں گا کہ نماز کو کس طریقے سے بہترین انداز میں ادا کیا جائے۔ پہلا جو ہے کہ آپ کی عربی صحیح ہونی چاہیے، عربی صحیح ہونی چاہیے، تلفظ صحیح ہو۔ اگر آپ کا عربی تلفظ ہی صحیح نہیں ہے، نماز آپ کی غلط ہے۔ عربی ہونی چاہیے صحیح، آپ کے نماز کے احکام آنے چاہیے عربی میں۔ میں آپ کو مثال دیتا چلوں، آپ کو پتہ ہے اور ہے دونوں عربی میں الگ تلفظ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ غلط ہے، الحمدللہ ہے، اور عالمین بھی نہیں ہے، رب العالمین، کیونکہ الف حمزہ اور عین میں فرق ہے، عالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہے اور الف سے اگر پڑھ دیا اس ہے اور اس الف سے تو غلط ہو جائے گا اور آپ کی نماز باطل ہے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ لوگ ابھی بلوغ کے اگر قریب ہیں یا بالغ ہو چکے ہیں، تو اس سے پہلے کہ آپ کی نمازیں ضائع ہوں اور آپ کو دوبارہ سے قضا پڑھنی پڑے، تو ابھی ہی اپنی عربی، اپنا لہجہ، اپنا تلفظ صحیح کر لیں۔ ضروری نہیں ہے بہت زیادہ محنت کرنی ہو، اس کے لیے تھوڑی کلاسز، آن لائن کلاسز آپ دیکھیں کہاں آن لائن کلاسز ہیں، کس طریقے سے آپ عربی بہتر کر سکتے ہیں، یا استاد کے پاس مسجد میں کتنے اچھے قاریوں کے پاس جائیں، کوشش کریں اچھے اور مل جائیں گے آپ کو۔ ہر کسی کے پاس جو ہے نا آپ صحیح نہیں عربی سیکھ سکتے، ہر کوئی آپ کو ہر گلی محلے میں ہر کوئی آپ کو صحیح تلفظ نہیں سکھا سکتا۔ اردو کی طرح آپ نے نماز نہیں پڑھنی، عربی لہجہ آپ کا صحیح ہو۔ اس کے بعد جو چیز ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے، اول وقت۔ نماز کو اول وقت ادا کریں۔ نماز کو جیسے ہی آپ نماز اذان سنیں کوشش کریں جتنا جلدی ہو سکے، ورنہ خدا نہ خواستہ جیسے کہ پہلے بھی بیان ہوا تھا کہ استخفاف میں نماز کو ہلکا سمجھنے والوں میں نہ شمار ہو جائیں کہ جو ہلکا سمجھے گا اس کی شفاعت نہیں ہوگی۔ اور یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جس کی شفاعت نہیں ہوگی تو اس کو پھر کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے اپنی نجات کی، کیونکہ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ گاروں کی، اور ہم سب گناہ گار ہیں، اور ہمارے نیک اعمال ایسے نہیں ہے کہ جو ہمیں صرف نیک اعمال ہی جنت میں لے جائے، تو ہمیں شفاعت کی ضرورت ہے۔
اور اگر ہمارے نیک اعمال اہل بیت دیکھیں گے اور ہماری کوشش کو دیکھیں گے تو شفاعت کریں گے، لیکن اگر کوشش ہی نہیں ہے تو اہل بیت شفاعت نہیں کریں گے۔ تو اول وقت کو آپ اہمیت دیں تاکہ جو ہے آپ نماز کو صحیح طور پہ انجام دے سکیں، ورنہ اول وقت اگر نہیں ہوگی تو آہستہ آہستہ دیر سے اور آپ بھول جائیں گے۔ اگر عادت نہیں کی آپ نے اذان کے وقت نماز پڑھنے کی، آپ کہیں گے پڑھ لوں گا پڑھ لوں گا پڑھ لوں گا، کوئی کام نکل آیا، کوئی چیز میں مصروف ہو گئے، بھول جائیں گے آپ، تو نمازیں قضا ہوں گی اور شیطان آپ کو اسی طرح نمازوں کے ڈھیر لگاتا چلا جائے گا جو آپ کی قضا ہوئی ہوئی ہیں اور آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ نمازیں اول وقت، اور اگر مسجد قریب ہے تو کوشش کریں ساری نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ جماعت کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ مختصر بتاتا چلوں کہ کہا جاتا ہے کہ اگر 10 بندوں سے اوپر نمازی ہو جائیں تو اس کا ثواب ایسا ہے کہ کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، کوئی گن ہی نہیں سکتا، فرشتے تک نہیں گن سکتے۔ تو نماز جماعت میں آپ کو نمازی 10 سے زیادہ عموماً ہوتے ہیں اور بے شمار ہوتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ نماز جماعت میں ادا کریں اور آپ کی نمازوں کا ثواب ایسا ملٹیپلائی ہوتا چلا جائے گا کہ آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا ثواب کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کی طرف جو ہے آپ توجہ کریں کہ نماز کو نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ ایک اور جو چیز میں جو آپ کے لیے لکھتا چلوں، تیسرا پوائنٹ، اور یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بتا دوں کہ ایک دفعہ کا آغا کراتی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی بچی 9-10 سال کی ابھی بالغ ہوئی تھی، اس نے اپنے والد کو بس میں جا رہے تھے اور اس نے نماز نہیں پڑھی ہوئی تھی، اس کی نماز رہ گئی تھی کہ جب بس رکی ہوئی تھی نماز نہ پڑھ سکی یا جو ہے اس کو موقع نہیں ملا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، قضا ہونے والی ہے، تو بس والے کو جو ہے کہیں کہ روک لے۔ تو والد نے کہا بس والا تو نہیں روکے گا، اس ٹائم پہ تو کبھی نہ بس والا نہیں روکتا، پہلے کیوں نہیں تم نے پڑھ لی؟ بچی نے کہا میں نے نہیں پڑھی تھی، غلطی ہو گئی، میں ابھی نماز قضا نہیں کر سکتی کسی طریقے سے، اور ڈرائیور کو میں جا کے کہہ دیتی بات۔ اس کے والد کہتے ہیں کہ نہیں اب تم بیٹھو، کوئی کہنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو بچی مجبور ہو جاتی ہے، تو اس کو دکھ ہوتا ہے کہ کہیں نماز قضا نہ ہو جائے، لیکن اس کو یہ مسئلہ پتا ہوتا ہے کہ کسی صورت میں نماز کو قضا کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ فوراً پانی نکالتی ہے، کہتی ہے کہ جو ہو سکتا ہے میں کروں گی، بوتل نکالتی ہے، تھوڑی سی ڈسٹ بن کو قریب کرتی ہے بس میں اور سائڈ پہ ہو کے وضو کرنے شروع کر دیتی ہے۔ آگے سے شیشے میں سے جب کنڈکٹر اور ڈرائیور پیچھے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ بچی کچھ کر رہی ہے سیٹ کے پیچھے، تو کنڈکٹر آ کے پوچھتا ہے کہ تم پیچھے کیا کر رہی تھی؟ تو بچی بتاتی ہے میں نے نماز نہیں پڑھی، میں وضو کر رہی تھی، بیٹھ کے میں نماز پڑھوں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہی قبول کر لے اور میں کچھ نہیں کر سکتی۔ جب کنڈکٹر جا کے ڈرائیور کو بتاتا ہے تو ڈرائیور بڑا خوش ہوتا ہے کہ ایسی بچی جو نماز کی اتنی اہمیت دے رہی ہے، فوراً جو ہے وہ گاڑی کو بس کو روکتا ہے، اور یہ بچی کہتی ہے کہ میں فوراً جلدی سے نماز کے لیے اترتی ہوں اور وہیں پہ میں نماز قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ تو کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ میرے علاوہ 17 لوگ بس سے اترتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور میری وجہ سے 17 لوگ شرمندہ ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ کو بتا رہا تھا کہ نماز شیعت کی پہچان ہو کہ آپ کو لوگ دیکھیں تو آپ کہیں کہ یہ حقیقی معنی میں جو ہے اہل بیت کا ماننے والا ہے، اور آپ کی وجہ سے لوگ نمازی ہو جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ دوسروں کی وجہ سے خدا نخواستہ بے نمازی ہو جائیں۔ آخری چیز جو میں آپ کو یہاں پہ تیسری جو پوائنٹ بتاؤں وہ یہ ہے کہ نماز کا اگر بہترین انداز میں ادا کرنا ہے تو حضور قلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور توجہ کس طرح ہوگی؟ ایک سادہ تر راستہ، ترجمہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، ترجمہ جانیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کو ترجمہ آنا چاہیے، اور یہی ترجمہ جب آپ نماز میں آیتوں کو پڑھیں گے، سجدے میں جائیں گے اور تشہد پڑھیں گے، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا توجہ آہستہ آہستہ ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے جو حضور قلب کے لیے جو سب سے ضروری ہے، آپ پورا دن اللہ کی طرف توجہ رکھیں گے تو نماز میں بھی توجہ ہوگی۔ اگر پورا دن اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے، گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، تو نماز میں توجہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ گناہوں سے دوری، گناہوں سے اگر دوری کی جائے گی، جب آپ پورا دن اللہ کو اہمیت دیں گے، گناہوں سے دور رہیں گے، شیطان آپ کو ورغلانے آئے گا، آپ شیطان کو ٹھکرا دیں گے، تو نماز میں بھی جب شیطان آئے گا آپ کو ٹھکرانا، شیطان کو دور کرنا آسان ہو جائے گا۔
گناہوں سے دوری اختیار کی جائے. اسی طریقے سے پھر آپ بہترین انداز میں نماز کو ادا کر سکتے ہیں. آخر میں صرف میں آپ کو کتاب کا حوالہ دیتے چلوں کہ آقا کراتی کی نماز کے حوالے سے، اسرار نماز کے حوالے سے جو کتاب ہے، کوشش کریں کہ اس کو آپ پڑھیں اور اپنی عبادت کو بہترین انداز میں انجام دیں. یہیں پہ میں اپنے درس کو ختم کرتا ہوں. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمارے امام وقت کا ظہور جلد فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.